آج میں آپ کو کچھ وظیفوں کے بارے میں بتاتی ہوں، کچھ صورتوں کے بارے میں جو بہت 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 زیادہ انفارمیٹیو ہیں آپ کے لیے۔ آپ یقین کریں، یہ ایسی صورتیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ آزما لیں اپنے پہ کہ ان سے بہت فائدہ ہونے والا ہے آپ لوگوں کو۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی سورہ واقعہ کے بارے میں۔ سورہ واقعہ جس کے گھر میں بھی رزق کی تنگی ہو، خاص طور پہ جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہو، جن کے گھر میں بہت سی پریشانی ہوتی ہیں رزق کی وجہ سے، آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، آپ کی روزی میں مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری رزق کے اینگل سے بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں جو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اوبویسلی یہ ہر گھر میں یہ پریشانی ہوتی ہے، تو آپ اس سے مغرب کے بعد پڑھنا اسٹارٹ کر دیں۔ آپ یقین کریں، آپ اپنی زندگی میں چینج دیکھیے گا۔ اتنی بڑی صورت نہیں ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک دو، بس یہ صرف 2 پیج کی صورت ہے، بالکل بھی بڑی نہیں ہے۔ تھرڈ پہ جو ہے نا بالکل لاسٹ 2 لائنز ہیں، تو بہت بڑی نہیں ہے، یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ مغرب کے بعد آپ اسے پڑھیں۔ دیکھیں، ہر وظیفے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر پڑھائی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اسے ایسا نہیں کہ ظہر میں، عصر میں، فجر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، آپ جب بھی پڑھیں، لیکن آپ کو جو چیز ایک بتائی گئی ہے، جیسے مجھے یہ روزی کے لیے بتائی تھی کہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس نے پڑھنا ہے۔ آپ یقین کریں، میرے گھر میں ماشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بہت برکت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے پہ آزمائی بھی ہے یہ صورت پڑھ کے، اور ویسے بھی یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے، نعوذ باللہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ آزمانا یہ وہ۔ آزمانا مینس کہ آپ اگر یہ پڑھیں، آپ کو اگر لگتا ہے نا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے بہت، تو آزمانا میرا کہنا کا مطلب، کہنے کا یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ خود چینج دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوگی، آپ کی روزی میں کتنی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو نوازیں گے۔ بہت 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 اچھی صورت ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور کوشش کریں ہر مغرب کی نماز کے بعد، مطلب روز مغرب کی نماز کے بعد آپ روزانہ پڑھیں۔ بالکل بھی بڑی نہیں ہے، میں نے تو اپنے بچوں کو اس کو زبانی یاد کروا دی تھی تاکہ یہ جو ہے نا اس کو پڑھنے میں پرابلم نہ ہو، آپ اسپیڈ سے پڑھ سکیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ جب کبھی کبھار پڑھتے ہیں تو آپ کی اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی، جب آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو پھر آپ جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اوبویسلی آپ کو جب یاد ہوتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ چلو 5 منٹ میں 4 منٹ میں پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ضرور اپنی زندگی میں ایڈ کریں، ضرور پڑھیں اپنی زندگی میں۔ ویسے بھی ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تو اس طرح اگر ہم صورتیں پڑھ لیں گے تو اس سے بھی گھر میں بہت خیر و برکت ہوگی۔ اب میں آپ کو دوسرا بتاتی ہوں وظیفہ۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے، آمن الرسول سے آگے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ آخری 2 آیات یہاں سے یہاں تک ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آخری 2 آیات آپ یقین کریں، میں اس پیج کی بات کر رہی ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ آپ یقین کریں، آپ کے گھر میں اکثر ہم لوگ یہ ہمیں کوئی بول دیتا ہے نا کہ آپ کے اوپر جادو تعویذ ہوئے ہیں، آپ کے اوپر فلاں نے یہ کر دیا، آپ کے اوپر اس نے یہ کر دیا، آپ کو اس نے روزی بند کر دی، یہ وہ ایکس وائی زیڈ، اس ٹائپ کی باتیں اکثر ہوتی ہیں۔ بہت سے ہم لوگ کیسے خیالات غلط طریقے سے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ بالکل بھی کسی کے لیے برا نہیں سوچنا ہے، کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، سب چیزیں اللہ پر چھوڑ دینی ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں پڑھیں، اور آپ یقین کریں کہ کہتے ہیں کہ اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں، کبھی بھی اس گھر پر جادو تعویذ اثر نہیں کرتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، بالکل چھوٹی سی یہ آخری 2 آیات ہیں، دیکھیں کتنی چھوٹی سی، ہاف پیج ہے یہ، تو آپ اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا دیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ پہ نماز فرض ہے، آپ یہ سوچ لیں کہ آپ پہ یہ پڑھنا بھی فرض ہے 2 آیت، تو آپ پہ کبھی کوئی جادو ٹونا، جادو اثرات اور اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہوگی، اگر آپ کے ذہن میں غلط خیالات بھی آتے ہیں تو کبھی بھی وہ نہیں ہوگا، آپ محفوظ رہیں گے ہر برائی سے، ہر چیز سے۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھنا، اور اس کے بارے میں آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملے گی۔ اچھا، اب لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں درود تنجینا، ٹھیک ہے۔ درود تنجینا جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ نے پڑھنا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، تو آپ کی دعا قبول ہوگی 313 بار۔
اور درود تنجینہ کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے پڑھنے سے آپ یقین کریں، اگر آپ کا کوئی بھی عمل رکا ہوا ہے، اگر آپ کوئی بھی آپ کی مراد رکی ہوئی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ایسی دعا جو آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا ضرور قبول ہو، تو اس کو آپ ایسے تو کہتے ہیں 7 جمعرات پڑھنی چاہیے، بٹ مجھے جب بھی پڑھنی ہوتی ہے تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ میں 7 جمعرات پڑھوں. میں نے 7 جمعراتیں بھی بہت پڑھی ہیں، لیکن آپ ضروری نہیں ہے اس کو کہ آپ 7 جمعرات، آپ روز بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. 313 بار درود تنجینہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 313 بار. اب 313 بار اگر آپ 7 جمعراتیں کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ اگر آپ ریگولر بھی پڑھیں تو وہ بھی، میں تو ریگولر بھی پڑھتی ہوں. اگر مجھے کبھی اسے پڑھنا ہو 313 بار تو آپ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے. اب آپ جمعرات میں پڑھتے ہیں 7 جمعراتیں یا آپ ریگولر پڑھتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی آپ دعا مانگیں گے، آپ نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی. یہ کچھ وظائف تھے، کچھ صورتیں تھیں جو میں نے سوچا میں اپنے گھر میں ضرور پڑھتی ہوں تو آپ کو بھی بتاؤں، تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے.